السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے۔ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل عموماً پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر بھی نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو صبح کے وقت کی کوشش ہوتی ہے ان تمام معاملات کے اوپر بات کی جائے، اور ساتھ ساتھ ماہ مبارک کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور جو مسائل ہیں، سال ہر سال مسائل چلے آ رہے ہیں، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور آپ کے مختلف پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں جس میں مختلف معاملات اور مسائل کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو سب میں زیادہ مسائل جو ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں، اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ لوگ چاہتے تھے کہ پروگرامز میں بات کی جائے۔ اب تو خیر سے سوشل میڈیا کے اوپر تمام ہی معاملات زیر بحث آ رہے ہیں، ہر شخص اپنے انداز سے تجزیہ اور تبصرہ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ساری کی ساری باتیں اس میں لوگوں کی درست ہیں اور ساری کی ساری غلط ہیں، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ تاہم بڑی تعداد ایسی ہے، اس کا اگر آپ ایک اندازہ لگانا چاہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 80% سے زیادہ جو معاملات اور مسائل جو زیر بحث آ رہے ہیں یا لوگ جو تجزیے اور تبصرے کر رہے ہیں وہ محض ان کی اپنی رائے ہے، اور جو خبریں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں ان کے ذرائع کیا ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو بہرحال جان بوجھ کے کچھ ایسے معاملات کی نشاندہی کی جا رہی ہے یا ایسے معاملات کے اوپر بات کی جا رہی ہے جس کے اوپر بات کرنا خیال یہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ میں بار بار اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جب ایک عام آدمی سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہر شخص تجزیہ اور تبصرہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں، کسی بھی محفل میں جائیں، ہر شخص اپنے انداز سے تجزیہ کر رہا ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہا ہے۔ تو ان کی باتوں سے یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی معلومات ان تک پہنچی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچی ہے، اور اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحقیق کا عنصر اس میں کہاں ہے یا کتنی تحقیق کی گئی ہے۔ بہرحال اب یہ بتانا اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ شاید بہت دیر اب ہو چکی ہے، اپنا یہ خیال ہے لوگوں کے جو سیاسی خیالات میں جو تبدیلی آئی، جو کچھ ہو رہا ہے، جب ان سے بات کی جاتی ہے، جس قسم کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، بڑی کوفت ہوتی ہے، بہت ذہنی آپ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے قبول کرنا ایسے لوگوں کی باتوں کو، جس طرح کی رائے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا، میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں کہ آج کل جو ذریعہ بنا ہوا ہے وہ پوڈ کاسٹ کا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے، کبھی پھر اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ بہت سارے لوگ اس سے لاعلم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت سارا ایک آگے مائک لگا کر ایک بیٹھا ہوتا ہے اور شخص اپنے انداز میں تبصرے کر رہا ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر وہ ایف بی آر کے ایک سابق چیئرمین ہے، بڑی بڑی باتیں بیکی بھی کر رہے ہیں، اور الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے بیانات ان کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اس کو کاٹ کے جو ہے وہ چلایا بھی جاتا ہے، وہ کلپس بنا کر ایک دوسرے کو واٹس ایپ بھی کیا جاتا ہے۔ انتہائی فضول قسم کی، معذرت کے ساتھ، باتیں ان کی ہیں، اور فضول قسم کی جو ہے وہ تھیوریز وہ لے کر آتے ہیں، اور نہ جانے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، لیکن بہرحال وہ کلپس بنا کر جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ان سے خدا بچیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تحقیق ضرور کریں، ان کی شکلوں پر آپ نہ جائیں کہ کتنی اہم ذمہ داری تھی۔ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ کسی مقصد کے تحت کر رہے ہیں اور یہ ان سے کروائی جا رہی ہیں۔ بہرحال بات مختصر کروں گا، معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اور ان سے ہماری جو ہے وہ حالات کے اوپر اس وقت جو جاری صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے۔ بات کیے بغیر پروگرام جو ہے وہ شاید مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک عام آدمی کا آج بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے۔ تو بہرحال ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ ناصر اعصم معزز مہمان ہے، تجزیہ کار کی حیثیت سے تشریف فرمائے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناصر بھائی، بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سلسلہ کہاں سے شروع کیا جائے؟ چلیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی ناصر بھائی ذرا شروع کر لیں۔ ابھی میں نے جیسے ایک تذکرہ کیا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے انداز سے تجزیہ اور تبصرے کر رہا ہے۔ ایک سابق چیئرمین میں آج کل دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ بنا کے جو وہ دیے جا رہے ہیں، اور پہلے تو ان کو اچانک سے ایف بی آر کا چیئرمین بنایا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایسے لوگوں کو بھی ایف بی آر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ بہرحال جی، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں مختلف اداروں سے ریٹائرڈ ہوئے اور اس کے بعد جو وہ کر رہے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب ان کے پاس اتنی حساس اور عام ذمہ داریاں تھیں تب یہ لوگ کیا کر رہے تھے، اور اب یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو کیا رہے ہیں آپ؟ پہ سلسلہ ہے کہ ناصر بھائی ذرا فرمائیے۔
جی السلام علیکم یاسر بھائی، بہت شکریہ جی آپ نے مدعو کیا. بات یہ ہے کہ آپ یہ معاملات ہیں بڑے حساس نوعیت کے معاملات ہیں, جی یقین. اور جو بھی جو ہمارے جو آفیسرس وغیرہ جو ہوتے ہیں جو اس پوسٹ پہ آتے ہیں, ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یا تو وہ اپنی جو ان کی جو سروس لائف ہے اس دوران وہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں, چینج کرنے کی پوری کوشش کریں. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ جو ہے وہ لب کشائی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ چپ رہنا چاہیے اور پازیٹیو وے میں بات کرنی چاہیے. بہت نیگیٹو بتانا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوتا. اچھا اتنا نیگیٹو تھا تو آپ اس وقت اسٹیپ لے لیتے, چھوڑ دیتے اس کو. تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے, جہاں تک آپ اس کی بات کر رہے ہیں, ابھی خیر میں تو ایک جنرلائز بات کروں گا کہ سوشل میڈیا میں ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا المیہ جو ہے, جو آپ ورلڈ کو پوری دنیا ایک طرف کر دیں اور پاکستان ایک طرف کر دیں, جہاں صرف اور صرف 90% نیگیٹو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس ملک کے بارے میں. یہ ملک میں پازیٹیو باتیں بہت ہیں, بہت اچھا ملک جا رہا ہے, فرسٹ کلاس ہر چیز ہے. مہنگائی کا نو ڈاؤٹ مسئلہ ہے, اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی ہائی ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں ٹرکی میں 50% انٹرسٹ ریٹ ہے اس وقت. وہاں تو وہ ایسی کوئی باتیں نہیں کر رہے, وہ لوگ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوکے ہمارا ملک ہے, اس کو ہم نے پھر ڈیولپ کرنا ہے, ٹرکش قوم ایک آگے بڑھ کر. بات ایک صرف یہ نہیں, اسی طرح سے باقی ملک بھی جو ہیں وہ اپنا آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں پازیٹیو وے میں. ہمارے یہاں نیگیٹو بہت زیادہ پھیلائے جا رہے ہیں. ایک کوئی بات ہوتی ہے, کوئی گورنمنٹ ایک بیان آتا ہے کہ یہ کام, تو اس کے نیگیٹو پہلو بہت زیادہ نکالے جاتے ہیں. کوئی پرابلم ہو رہی ہے, نیگیٹو اس کے پہلو نکالے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کو آج تک پتہ نہیں چلتا کہ مڈل ایسٹ کے کس شہر میں کہاں آگ لگی ہے. سب جگہ بند ہے سارا وہ چیز. انہوں نے صرف پازیٹیو دیا ہے, تب لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے مڈل ایسٹ, سب کچھ جا رہا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. وہاں بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلے ہیں, وہاں بھی جو ہے سول مسئلے بھی ہیں, دوسرے مسائل بھی ہیں وہاں پر, لیکن اس کے اوپر اتنی بات نہیں. صرف پازیٹیو دیکھیں, اپنے ملک کا اپنا ہم نے امیج بہتر کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, ہمارے پاسپورٹ کی اہمیت ہوتی ہے, ہماری دنیا بھر میں عزت ہوگی. لیکن ایک خاص طبقہ جو ہے وہ سوشل میڈیا یوز کر کے, ہم نیگیٹو باتیں کر کے, نہ صرف پاکستان میں ہمارے اندر جو ہے وہ ایک مایوسی کیفیت پیدا کر رہا ہے, بلکہ ورلڈ اوور بھی ہماری جو ہے امیج خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے, ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے پاکستان. آپ ایک خاص مخصوص نہیں دیکھیں, آپ پورے پاکستان میں جا کے دیکھیں, ٹھیک ٹھاک ہے. ایک خاص علاقے میں کہیں پہ اگر کوئی سیوک مسئلے ہیں, یا گٹر لائنیں ٹھیک نہیں ہیں, یا وہاں پر کوئی اور ایشوز ہیں, تو اس کا یہ وجہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان خدا نخواستہ جو ہے وہ پرابلم میں آ گیا ہے. اٹس اوکے, میں مانتا ہوں مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں, ڈیفالٹ کی باتیں ختم ہو گئی ہیں, مہنگائی کی باتیں. ایک جو آپ کا جو کام ہو چاہے ایکشن ہوا ہے, جو پچھلے کچھ سالوں میں غلط ایکشن ہوئے ہیں, اس کا ری ایکشن اب ہو رہا ہے. وہ ری ایکشن تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا, پھر ٹھیک بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں آج بھی پیٹرول ایک خاص اس پہ ہی ہے 270, اور اس طرح سے 275 کے لگ بھگ چل رہا ہے. ڈالر ریٹ بھی کنٹرول ہو چکا ہے, جبکہ آپ سے 3 سال پہلے ہم بات کر رہے تھے شاید یہ 3,000 روپے کا ہو جائے گا پیٹرول. یہ جو ہے یہ ڈالر ریٹ پتہ نہیں کہاں 500 روپے کا چلا جائے گا, جو بھی ہے سارا کچھ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے جتنے اس دوران جو تجزیے ہوئے یا مایوسی پھیلائی گئی اور فلائٹ آف کیپٹل ہوئی, پاکستان سے کیپٹل جو باہر گیا اس مایوسی کی وجہ سے, تو اس کا نقصان آج ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اسکویز ہو گئے, اتنی انسرٹینٹی پھیلائی گئی تھی سوشل میڈیا. آپ یقین کریں ایک دو دفعہ تو میں بہت ہی کنٹرول رکھتا ہوں اپنے آپ کو, اپنے جو ول پاور کو, کہ میں کسی کی باتوں میں نہ ہوں, ہپناٹائز نہ ہو جاؤں اس سے. لیکن ایک دو دفعہ میں بھی ہپناٹائز ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا. لیکن پھر اس بندہ اس سے نکل کے دوسری طرف دیکھے تو اٹس اوکے ایوری تھنگ. میں ابھی باہر ابھی ہو کے آیا ہوں, کل ہی میں واپس آیا ہوں, میں پورا مڈل ایسٹ گھوم کے آیا ہوں سارا. تو پی آئی اے پہ میں گیا, بڑی برائیاں ہیں, سارا کچھ ہے, جہاں دیکھیں نیگیٹو ہے. A1 جہاز تھے, A1 کھانا کھلایا, اس کے بعد انہوں نے کیک بھی کھلائے وہاں پر کہ یہ 23 مارچ کی جو ہے, تو اس کے لیے پورے مسافروں میں. اور دیکھیں جو دوسرے ایئر لائن والے ہوتے ہیں ادھر ہمیں لینگویج پرابلم ہوتی ہے, ایک خاص اصول ضابطے پہ چل رہے ہوتے ہیں. جو اپنی ایئر لائن والا ہوتا ہے بندہ اس سے کھل مل کے بات کرتا ہے. اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ میں کوئی مہینہ وہاں پہ رہوں ان سارے علاقوں میں. مجھے جب اس ایئر لائن میں بیٹھا تو اپنے لوگوں سے مجھے بڑا اچھا لگا. میں ایئرپورٹ پہ آیا, ہر کوئی مسکرا کے مل رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ
کون سا میڈیا کون لوگ ایئرپورٹ پہ بتاتے ہیں کہ جی مشکل ہو رہی ہے اور پرابلم ہو رہی ہے, ہوگا کچھ, میں نہیں کہتا, لیکن میں آرام سے گیا ہوں, آرام سے آیا ہوں, بڑا خندہ پریشانی سے ہر کوئی ملا ہے. ایئرپورٹ پہ بھی ایف آئی اے والے جو چیکنگ ویکنگ ہوتی ہے سارا کر کے باہر آ گیا. اف آئی ایم رائٹ تو مجھے کسی نے پرابلم نہیں ہے. اچھا میرے ساتھ اور بھی 200 بندے اور تھا, سب میں نے دیکھا سب ٹھیک ٹھاک باہر آ کے سامان لے کے سارے جا رہے ہیں. یہ غلط باتیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کو جو ہے یوز وہ کر کے؟ بنایا جا رہا ہے بڑے آرگنائز جی طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ گورنمنٹ کو بہت, جس طرح سے ہر گورنمنٹ کا یہ کام ہے, رشین گورنمنٹ کا بھی کام اپنا ہوتا ہے, مڈل ایسٹ گورنمنٹ کا آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کتنا سخت انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے میڈیا کو, ایسا نہیں ہے, لیکن ادھر پازیٹیو باتیں کر کر کے انہوں نے اپنے ملک کو پازیٹیو کر دیا. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی پازیٹیو باتیں, ہمیں تھوڑا سا ان کو چیک کرنا چاہیے. یہ جو غلط باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ غلط ثابت بھی ہو جاتی ہیں, تو ان کو کٹہرے میں لا کے آپ نے ایسے کیوں کیا, ان کو اچھی طرح سے ان کو جو ہے نا قانون کے مطابق سخت ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا چاہیے. مطلب یہ جیسے میں جس آپ کا ابھی تذکرہ کر رہا ہوں, کرنا تو نہیں چاہیے کسی ایک شخص سے, سبھی یہاں پر اس کام میں ملوث ہیں, شامل ہیں سب اس میں, کہ وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ جناب پتہ نہیں ملک کی اکانومی بیٹھ جائے گی, ان کے جاتے ہی ریزائن کرتے اور اکانومی کو بیٹھ جانا تھا. لیکن سر وہ جنس کی آپ بات کریں, وہ تو کوئی میرے خیال ہے دسمبر 31 کا یا کون سا, انہوں نے آج سے 3 سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, سارا کچھ ہے. ایسے نہیں ہوتا, ملک اس طرح ڈیفالٹ نہیں. دیکھیں بچا الحمدللہ پوری دنیا سب, اس سے ماشاءاللہ ایک ہی بندہ نہیں ہے وہاں پر, یہاں پہ اور بھی پڑھے لکھے اور سارے لوگ ہیں, ملک کو چلا رہے ہیں, ایسا ملک نہیں چل رہا. اور یہ اچھا یہ صرف یہی صاحب نہیں ہے, کچھ اینکر حضرات بھی ہیں وہ بھی مایوسی پھیلائے چلے جا رہے ہیں, جو وہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے یا کیا اچانک یو ٹرن نہیں ہے ان لوگوں نے, اس طرف سے ایک دم دوسری طرف آئے ہیں وہ, اور انہوں نے باتیں شروع کر دی ہیں جو کہ غلط باتیں ہیں. آپ مایوسی پھیلا کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ابھی اچھا یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی وہ بڑی بات کر رہے تھے کہ مسنگ پرسن ہیں, اس میں ہماری فورسز کو کچھ انوالومنٹ کر رہے تھے جو کہ بہت نامناسب ہے. ابھی ان کی جو میڈم جو بلوچ صاحبہ جو ہے وہاں پر بیٹھی, ان کے منہ سے کچھ نکل گیا کہ وہ جی وہ تو جو اس حوالے سے کہ بھائی یہ تو مسنگ نہیں ہے, یہ تو ادھر ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں اور یہ ہے سارے. ابھی گوادر میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو مارے گئے ان کا دیکھا تو وہ مسنگ پرسن میں لسٹ کا, تو اس کا مطلب ہے وہ مسنگ پرسن نہیں تھے, وہ ٹریننگ کے لیے کہیں آؤٹ آف بارڈر گئے اور یہاں مسنگ پرسن لکھا دیا, فورسز کو بدنام کر دیں گے یہ چکر میں. یہ غلط ہے, یہ غلط. آپ ان کو تو بڑے سخت کارروائی ہونی چاہیے ان کے کہ یہ کیا حرکت کیا کر رہے ہیں. اور پتہ لگا وہ فلانی کوئی لبریشن آرمی کی وہ تنظیم سے منسلک تھے اور انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں. کیوں بھائی, کون سی پرابلم ہو گئی ہے؟ گوادر اس اوکے, اچھا خاصا جا رہا ہے گوادر, اس کو بہتر آپ کو اٹھائیں, اس جیسی جگہ نہیں ہے, بہترین جگہ ہے وہ, اور اس میں اکنامک جو ہے فیسلٹیز دیں اور سارا کچھ آگے بڑھ کے تو وہ بہت کام ہو سکتا ہے. اور دیے گورنمنٹ نے سارا کچھ کام کریں, لیکن یہ لوگ کچھ لوگ ہیں یہ کیوں چاہ رہے ہیں ان کو بڑی, میں تو سمجھتا ہوں بڑی سختی سے, میں فل سپورٹ کرتا ہوں اپنی سیکورٹی فورسز کو, سختی کے ساتھ ان سے نمٹنا چاہیے جو نیگیٹو پھیلا رہے ہیں باتیں, جو نیگیٹو کام کریں ملک کے خلاف. ہمارا ملک ہے, ہماری عزت ہے, یہ دنیا بھر میں گھوم کے ہیں تو ہمیں یہ فخر ہوتا ہے, شکر ہے ہمارا ملک تو موجود ہے. جو ان سے پوچھیں جن کا ملک نہیں ہے, جو مار کھا رہے ہیں اور جو 2% کی عزت نہیں ہوتی کسی, ہماری آج ملک میں بیٹھے ہیں, عزت سے بیٹھے ہیں. اس کو اور اس میں بات کریں کہ ماشاءاللہ اٹامک پاور ہے, جو بھی ہے بہترین جگہ ہے ہماری. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ قطعی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس قسم کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, ابھی سوشل میڈیا موضوع گفتگو بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے جس کے ذریعے خاص طور پہ یہ کام جو ہے بہت آسان ہو گیا. اور جس قسم کے اب خیالات, اب میں کس کا نام لوں, یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں, عجیب قسم کے لوگ ہیں, عجیب قسم کے حلیے بنا کر. اور ماشاءاللہ اب تو ہمارا الیکٹرانک میڈیا نے بھی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بلانا شروع کر دیا ہے جو سوڈو انٹلیکچوئلس ہیں. اب یہ سوڈو انٹلیکچوئل کیا ہوتا ہے, یہ جائیں ذرا وقت نکالیں, گوگل کے اوپر سرچ کریں, آپ کو پتہ چلے گا سوڈو انٹلیکچوئل کون ہوتے ہیں. یہ آپ کو 400 نظر آئیں گے, عجیب حلیے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت. اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان کے اندر مختلف ٹرانسمیشن میں ان کو بلایا جا رہا ہے, وہ بیٹھ کے کوئی مذہبی عالم ہے ان کے ساتھ بحث و تکرار ہو رہی ہے,
پھر وہ جناب کلپس وہ کاٹ کر اس کے وائرل کیے جا رہے ہیں. وہ عجیب ایک سلسلہ شروع ہو رکھا ہے. اب یقین کیجئے کہ اتنی اس مجھے تو قسم یہ کی باتیں سمجھ ہو نہیں آتا رہی کہ ہیں. یہ رمضان کو رمضان کی طرح گزارے. رمضان میں یہ اس طرح سے ناچ گانا اور وہ سارا سسٹم شروع کر دیا انہوں نے, اور یہ جو پتہ نہیں کون کون سے قسم کے شوز شروع کر دیے ہیں. جی مجھے اس کو بہت ہی اچھا, اس میں آپ اگر غور کریں اس کی ٹائمنگز آپ دیکھیں تو اس میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, اس میں مشکل ہو جاتی ہے یہ کام. مطلب تھوڑا سا اس کو لو پروفائل میں رکھیں, لو مطلب ایک نارمل چلیں زندگی, ایک بالکل بالکل یہ آپ کوئی لاجیکل بات کریں, کوئی اس قسم کے موضوعات پر گفتگو ہو کہ جس کے اوپر لوگوں کی کچھ اصلاح ہو جائے, کچھ روزے کے حوالے سے معاملات اور مسائل زیر بحث آ جائیں. اب وہ بے زیر بحث آ بھی رہے ہیں تو اس طرح آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ اب ہمارے الیکٹرانک میڈیا, میں تو سب کو اس کا نشانہ بناؤں گا تنقید کا, بہرحال میرا کام ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ جناب وہ معاملات اور مسائل کے اوپر کوشش یہ کر رہے ہیں وہ اینکر صاحب بیٹھ کے کہ کوئی ٹکراؤ ہو, کوئی ایسی بات دونوں طرف سے ہو کہ کوئی فروعی اختلاف ہو جس کے اوپر جو ہے وہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو. ماشاءاللہ یہ بیٹھ کی کوشش ہے رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر یہ کیا جا رہا ہے. اب ذرا فرمائیے. دیکھیں نا یہ جو ساری جو تجزیے وغیرہ کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر اب آپ دیکھیں تھوڑا لبرل طبقہ بھی بیچ میں کافی آ گیا. عربی تو سمجھ آتی نہیں ہے, جی عربی کا مطلب سمجھ آتا نہیں ہے, قرآن شریف کو انگریزی بھی ترجمے نہیں کے آتی, ساتھ اردو پڑھا بھی نہیں نہیں ہے, آتی, سمجھ کچھ نہیں آتا. اور بیٹھے اسلام کے اوپر بات کرنے بیٹھ گئے. پہلے تھوڑا سا اسٹڈی تو کرو, تھوڑی سی کوئی کسی مدرسے میں جا کے تھوڑا سا پڑھو, اس کو معنی کے ساتھ پڑھو, اس کی تفسیر پڑھو کہ کس کس نے کون کون سے مولانا نے کیا کیا تفسیر کی ہے. پھر اپنے ذہن سے سوچو کہ عربی لینگویج کیا ہے. عربی لینگویج کے مطلب دیکھیں نا آج انگلش لینگویج ہے, آج سے صرف ہم کوئی موویز بھی دیکھتے ہیں یا جو ہم کتابیں دیکھتے ہیں آج سے 400 سال پہلے کی انگلش کی جو تھا تو وہ انگلش لینگویج ڈفرینٹ ہے. اس میں تھوڑا سا وہ شیکسپیئر کے زمانے میں شیکسپیئر کے زمانے ورڈسورتھ کے زمانے میں یہ 1400 سال پہلے کی عربی کیا تھی, اس کو کیا مطلب میں تھا, اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے, جو وہ ایک بڑی یہ بڑی ہاں یہ آسان چیز نہیں ہے, ریسرچ ہے اس کے اوپر. اور اس کے لیے ایک عام مولانا بھی کافی نہیں ہے, بلکہ بہت بڑا کوئی عالم فاضل قسم کا ہو وہ بیٹھ کے اس کو دیکھے کہ اس زمانے کے کوئی ورڈ ہے تو اس کا کیا مطلب نکلتا تھا اور آج کیا مطلب ہے, لٹرلی اس کے میننگز کیا, اس کے لٹرلی میننگ. ہم کسی کے بیس پہ کوئی تجزیہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہمیں نالج ہی نہیں ہے, ہمیں وہ لینگویج کی سمجھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں بٹھانا ہے کہ اس کے ترجمے کیا ہے. آپ دیکھیں جو زیادہ تر جو فقہی اختلافات جو ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ اس کا انگلش میں ترجمہ کریں تو آدھے فقہی ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو سچ میں بتا, یہ چونکہ اردو میں تو وہ اردو میں تھوڑا سا اس کے ترجمے میں 19-20 کا فرق آ جاتا ہے کہ کیا ہے, وہ انگلش میں جب کب کریں گے تو وہ نہیں ہوتا وہ فرق. تو میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آدھے فقہ ہمارے ختم ہو جائیں گے اگر آپ اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے پڑھیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس پہ بولنا ہی نہیں چاہیے, لب کشائی کرنی نہیں چاہیے جب ہمیں اس کی نالج ہی نہیں ہے. اور عام بندے کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے. پہلے آپ اس کی پوری نالج لیں کہ روزہ کیا ہے, روزے کے فضائل کیا ہیں, نمازیں کیا ہے, کیوں آئی ہے, کس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم پہ یہ کیا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اب لوگ اس کو نقصان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں چونکہ نالج نہیں ہے, جبکہ یہ تو فائدہ ہے, یہ اچھی چیز ہے. جسم کی زکوٰۃ ہے, روح کی زکوٰۃ ہے, مال کی زکوٰۃ ہے, ساری چیزیں یہ ہوتی ہے. ہم تو اس پہ بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے بہتری کے سب کچھ چل رہا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. اگر رکھ لیا روزہ تو واٹ از رانگ, اس میں آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ یا نماز پڑھ لی ہے تو اچھا یہ وضو کرتے ہیں صاف ستھرا ہو جاتا ہے, پانی سے منہ بھی دھل جاتا ہے اور آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تھوڑی بیٹھے بیٹھے بندہ ویسے ہی اگر کسی آفس میں بیٹھا ہے یا کام کر رہا ہے تو تھک جاتا ہے, چلو تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ہو گئی, مطلب فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. میں تو اس کو آپ دوسرے سینس میں دیکھیں, انجوائے کریں اس چیز کو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہ ہے. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کی اور یہ جو ہے ہم اس کو مزے کر رہے ہیں. اٹس اے موسٹ ماڈرن ریلیجن. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی. اچھا جی, گفتگو جاری رکھتے ہیں. مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان ناصر ریاض صاحب تشریف فرمائے ہیں اور ان سے ملک کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال اور ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ناصر بھائی اب ذرا اکنامک پالیسیز کی طرف آتے ہیں. نئی حکومت کے ساتھ ہی سب کی جو نگاہیں ہیں وہ ہیں ایک معاشی پالیسی کے اوپر, ایک ایسی معاشی پالیسی جو ملک کو معاشی مسائل سے نکال سکے. کیا آپ کے خیال میں ایسی پالیسی مرتب کر لی جائے گی؟ اور اس سے بھی بڑا جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ کہ جو ادارے, جس میں ابھی آپ نے ایک ادارے کا نام لیا, اس کے علاوہ بھی دیگر ادارے ہیں, ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا اس سے واقعتاً مسائل حل ہو سکیں گے؟ جو نقصانات ہیں جو ہمارے جو اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے نیچے بوجھ کے دب چکے ہیں, کیا ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا؟ اور واقعتاً کیا یہی اس کا حل ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. یاسر بھائی, یہ معاشی جو معاملات ہیں نا, یہ مجھے اس وقت پاکستان مشکل میں ہے, ہمیں ڈونرز کی ضرورت ہے, لائک آئی ایم ایف ہے یا دوسرے جو ڈونرز ہیں جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں, ان سے بھی ہمیں ڈونرز کی ضرورت ہے. میں ایک بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جب اس پہ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے, ہماری بیوروکریسی بیٹھتی ہے, ہمارے وزیر مشیر بیٹھتے ہیں مذاکرات کے لیے, ان کو ساتھ میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی جن کے اوپر آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں ادھر سے بھی ان کے جو لیڈر حضرات ہیں ان کو آپ کو ضرور بٹھانا چاہیے. جو اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, چاہے وہ فیڈریشن سے ہوں, چیمبر آف کامرس سے ہوں, یا جیسے کراچی چیمبر آف کامرس ہے, لاہور چیمبر آف کامرس ہے, اسلام آباد چیمبر, جو بڑے جو چیمبر آف کامرس, وہاں سے آپ کو جو ان کے لیڈر حضرات ہیں ان کو آپ کو بٹھانا چاہیے. ساتھ بھی ان آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کو پارٹ بنانا چاہیے, چونکہ یہ بھی الیکٹڈ باڈی ہے. جو یہ جو چیمبر آف کامرس یا فیڈریشن میں جو لوگ ہیں, الیکٹڈ باڈی ہے, یہ تاجروں کی الیکٹڈ باڈی ہے. وہاں سے ان کو بٹھا کے, تاکہ آئی ایم ایف کو بھی ہوگا کہ ان کے جو ہے یہ لیڈرز, ان کے یہ تاجر حضرات بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ذرا دیکھ بھال کے بات کریں گے. جب سامنے صرف بیوروکریسی بیٹھی ہو, ان کو پتہ ہے کہ یہ از اے پیڈ امپلائی, ٹھیک ہے, یا وزیر مشیر ہے, اس کو پتہ ہے وہ اس کو تھوڑے بہت وہ اپنے پریشر میں لے لیتے ہیں آئی ایم ایف. تو جب آپ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوں گے تو یہ آئی ایم ایف کو صحیح جواب بھی دے سکیں گے. ان کو گورنمنٹ کو ایمرجنسی بیس پہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہوں اس میں ہمیں یہ ہمارے جو ہے جو فیڈریشن سے یا چیمبر سے لوگوں کو ان کو بٹھانا چاہیے ساتھ میں, تاکہ کوئی بھی اگر کوئی آپ کوئی جو بھی ٹیکس کے اصطلاحات کے نام پر یا کوئی نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں یا کوئی اور معاشی پالیسی نہیں, تو اس میں ان کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو گورنمنٹ کو حمایت بھی حاصل ہو جائے گی, اصل پکچر بھی سامنے آ جائے گی کہ کیا چیز ہے ساری. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اب جیسے مثال طور پہ سیل ٹیکس کے حوالے سے اس وقت بات چل رہی ہے کہ وہ ریٹیلر اسٹیج پہ سیل ٹیکس لگا رہے ہیں, تو لگا تو رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ابھی تک ان کو, یہ پچھلی دفعہ بھی پہلے بھی ہوا تھا کہ پی او ایس کے مشینوں کو دیں گے اور یہ سیل ٹیکس لگائیں گے. جب امپلیمنٹ کرنے گئے تو پتہ لگا جب اسٹیک ہولڈر سے تو بات کی نہیں تھی, تو وہ مشکل, اس میں کئی پیچیدگیاں سامنے آ گئیں. وہ ابھی بھی یہ پیچیدگیاں سامنے آئیں گی. پاکستان میں ریٹیلر اتنا آرگنائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ان کو کراچی میں آرگنائز نہیں, آپ انٹیریئر میں چلے جائیں تو بالکل ہی آرگنائز نہیں ہے, کراچی میں آرگنائز نہیں ہے. تو ان کو آپ اس سرکل میں یا اس ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کے آئیں گے, اس کی ایک امپلیمنٹیشن کا بڑا طریقہ کار ہے, اس کو بڑے خیال سے کرنا ہے, چونکہ ایک بڑی مطلب پاپولیشن ہے اس کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ضرور پاس بٹھائیں, ان سے بھی, تاکہ وہ اس میں اس کے پرونس اینڈ کونس کو دیکھیں کہ اس میں کیا کیا پرابلمس آئیں گی. مثال طور پہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل میں لگا دیں گے, کبھی کہتے ہیں آپ مشینیں ان کو پرووائڈ کریں گے, کبھی کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر لنک سے اس کو کر دیں گے. یہ بجلی کے بلوں میں بھی لگائیں یا کس طرح لگائیں, یہ طریقہ کار نہیں ہے. ایک تو ہمارے یہاں کمرشل الگ بجلی کے بل ہیں, ریزیڈینشیل الگ بجلی کے بل ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک ہی جنرلائز ہونا چاہیے. اچھا, تو اگر بجلی کے بل میں لگاتے ہیں, پھر کئی ایسی دکان مارکیٹوں میں کئی ایسی دکانیں جو بند ہیں, سال سے بند ہیں, آپ اس کے اوپر بھی لگا دیں گے. کئی رینٹ پہ چلتی ہیں, پھر رینٹ سے اتر جاتی ہیں, وہ بالکل صحیح, تو آپ اس پہ بھی لگ کے آتا چلا جائے گا. وہ کہے گا, جو جس کے مالک مکان ہے وہ کہے گا میری تو دکان لگی نہیں, 6 مہینے سے رینٹ پہ لگی نہیں ہے, اس کے اوپر آتا چلا جا رہا ہے. اس طرح کی کئی پیچیدگیاں ہیں اس میں. پھر دکان کے سائز کے اوپر ہے, کوئی چھوٹی ہے, کوئی بڑی ہے, کوئی اے سی والی ہے, کوئی نان اے سی والی ہے, کوئی کمرشل میٹر پہ ہے, کوئی نان کمرشل میٹر پہ ہے.
یہ ایسے نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جب تک مارکیٹوں سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ آپ کو صحیح بتائیں گے کہ کس طرح ہمیں کیا کہاں پرابلم ہوگی. دیکھیں ٹیکس دینے میں اعتراض نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں ٹیکس ملے گورنمنٹ تاکہ پیسوں سے ہی کام چلتا ہے, لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار کے تحت ہو. تو اچھا اس میں پھر ٹیکس کے بینیفٹس بھی ان کو بتائیں کہ آپ کو کل کو یہ ٹیکس دیں گے تو اس میں آپ کو بینیفٹ بھی ملیں گے. اب یہ فی الحال ایسا ہو رہا ہے کہ جو پاکستان میں ٹیکس آ رہے ہیں عام بندے کو اس کے ثمرات سے بالکل اس کو فائدہ نہیں ہو رہا. ایک اوپر لیول پہ ضرور ٹھیک ہے قرضے اتر رہے ہیں یا جو ملک چل رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن عام بندے کو بھی اس کا نظر آنا چاہیے کہ فائدہ ہو رہا ہے ٹیکس سے. تو یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے نا یہ آگے بڑھ کے ایڈریس کیا جائے. جی بالکل ایڈریس ٹھیک کیا ہے. جائے. اور فارمولا سب سے پہلے کہ ایک یونیفارم پالیسی ایک آپ کو بنانی ہوگی اور سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ جتنی بھی پالیسیز, اب جیسے میں دیکھ رہا تھا مثال کے طور پہ کہ دکانوں کے لیے ہے کہ 1200 روپے جو ہے وہ سالانہ ٹیکس لگایا جائے گا. اب بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو ٹارگیٹ رکھا ہوا ایک خاص مارکیٹ کراچی کے اندر ہے, آپ اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ بنائی گئی ہے. اب وہ آیا دیہی علاقوں میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, وہاں کا کیا ٹارگیٹ رکھا ہے اس کو ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا. پھر وہی اگین آپ نے اس کو کیسے آرگنائز کرنا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. اور پھر اس کے اندر بہت ساری جو اس کی ابھی آپ نے بات کی اس کی نیٹی-گریٹیز میں اگر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ آپ نے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ دکان کی جو وہ حیثیت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, رینٹ پر ہے, یہ تو ایک مسئلہ ہے, اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. تو پہلے یہ نیگوسیشنز ضروری ہیں. اور یہ جو باڈی بنی ہوئی ہے تاجروں کے لیے فیڈریشن ہے, یہ چیمبرز ہیں, میرے خیال میں اتنے لوگ ہیں تجربہ کار جو سالوں سے اس بزنس کی فیلڈ سے جو ہے ان کی وابستگی ہے, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور اگر ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو تبھی کوئی ایسی کانکریٹ پالیسی جو ہے وہ بن سکتی ہے. اب یہ ٹائم فریم دے رہے ہیں کہ جی 1 جولائی سے اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے سارا. آپ کیسے امپلیمنٹ کر دیں گے جب تک آپ کو امپلیمنٹیشن کا طریقہ ہی نہیں پتا. اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ 5 شہروں میں جو میجر شہر ہیں ادھر لگائیں گے, باقی یہ جب قانون بنائے تو پورے سب کے لیے بنائے, یہ نہیں ہے کہ یہاں لگا رہے ہیں وہاں نہیں لگا رہے ہیں. ریٹ یہاں ریٹ پہ ہو سکتا ہے کہ چلو 1200 یہاں لگائے وہاں 600 روپے لگا دو, ٹھیک ہے 200 روپے لگا دو. میں یہ کہتا ہوں لیکن یونیفارم ریٹ ہونا چاہیے, یونیفارم طریقہ مطلب امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. چاہے وہ میرپور خاص میں بیٹھے اس کے اوپر بھی اسی طرح لگے, سکھر میں بیٹھے اس پہ بھی لگے, حیدرآباد میں کراچی میں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک مایوسی سی پھیلتی ہے کہ صرف یہ کیا کراچی اور لاہور یا جو بڑے شہر اسپیشلی میں تو کہہ رہا ہوں زیادہ ٹارگیٹ کراچی ہوتا ہے اور دیگر شہر تو نہیں ہے, بالکل ایسا ہی. تو اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کراچی والے کتنا ٹیکس دے دیں بھائی. ایک مطلب ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں تو اس کے اگینسٹ ان کو مل کے آ رہا ہے. اس میں ذرا KMC کو بھی دے رہے ہیں, پولیس کو بھی دے رہے ہیں, سب کو دے رہے ہیں, ساری اتھارٹیز کو آفیشیل اور ان آفیشیل سارے ٹیکسز دے رہے ہیں. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی بھی پرابلم ہے یہاں پر جو سوشل میڈیا زیادہ بتاتا ہے اوبیسلی, جو کہ میں پھر وہی بات کروں گا, سوشل میڈیا بھی بڑا غلط بتا رہا ہے. دنیا چل رہی ہے 2.5 کروڑ بندہ ہے, 2 کروڑ بندہ ہے شہر میں چل رہا ہے, اکا دکا واقعات ہر جگہ ہو جاتے ہیں, اتنا وہ نہیں ہے لیکن خیر میری. لیکن یہ کہ اس کو بھی وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. تو اس کو پولیسنگ میں آپ کو اصلاحات لانی چاہیے بہت ہی اچھی کر کے, مطلب ایک جو صحیح بندے ہیں ان کے ساتھ صحیح پولیس ہو, اس کا طریقہ کار بہت اچھا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو اگر لارجسٹ ٹیکس پے کراچی ہے تو اس کو کم از کم اس کے ثمرات یہاں پر بھی آنے چاہیے. دوسری بات ہے آن بورڈ لیں چیمبرز کو, آن بورڈ لیں پہلے کہ بھائی یہ اس طرح لگے گا, اس طرح ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, سارے پروسیس اس کو دیکھیں. اس میں جو مارکیٹ ایسوسیشنس والے ہیں, چیمبر والے بھی بہت ہی, ان کے پاس بھی سارے مارکیٹ ایسوسیشن لنک اپ ہیں ان لوگوں سے, ٹھیک ہے. وہ مارکیٹ ایسوسیشن والے ان کے لیڈرز کو بلائیں گے ان کو, تاکہ ایک میوچل بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پھر وہ ایک دم گورنمنٹ جب امپلیمنٹ کرنی آتی ہے پھر وہ اس میں وہ پھر آپ کو پتہ ہے غلط ہو جائے گا کئی معاملات, تو اس میں پھر رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے ایک طریقے سے کام. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے, ان کو بلائیں, سارا کچھ کریں اور بیٹھیں کہ کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں, ٹھیک ہے نا. ریٹیل پہ پوری دنیا پہ ٹیکس ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان پہ لگنے جا رہے ہیں, پوری دنیا پہ ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں جب بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ضرور لیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بہترین آپ کو جو ہے وہ ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کی مارکیٹ ریسرچ بھی ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر میں کبھی بھی نہیں دیکھتا پالیسی میکنگ کے اندر ان کو جو ہے آن بورڈ لیا جاتا ہے, ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم شاید یہ بھول چکے ہیں کہ یہ بھی
الیکٹڈ ممبرز ہیں جی جی یہ بھی ریپریزنٹیٹیوز جی ہیں جی مارکیٹس بالکل کے، اپنی اپنی ایسوسیشنز کے، اور پھر ان کو بھی اسی طرح رسپیکٹ دینی چاہیے جیسے آپ دیگر پبلک ریپریزنٹیٹیو کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے پتہ نہیں، دینی تو چاہیے، بٹ یہ بھی اسی کے برابر ان کا میں ہوتا ہے دیکھیں نا اسٹیٹس. ابھی جس طرح سے آپ بجلی یا گیس کے پرائسز یا پیٹرول کے پرائسز بڑھاتے ہیں تو وہ اوگرا جی وہ ایک ہیئرنگ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کون اس میں شامل ہوتا ہے اور وہ کر دیتا کسی کو نہیں ہے. پتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں الیکٹڈ ممبرس یہی جو تاجروں کے ممبرس ہیں ان کو چونکہ گیس کے ریٹ بڑھتے ہیں ڈائریکٹ انڈسٹریز ہٹ ہوتی ہیں اس سے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے لوکل تو میں بات نہیں کرتا انڈسٹریز اسی طرح بجلی بڑھتی ہے تو انڈسٹریز ہٹ ہوتی ہے. پیٹرول بڑھتا ہے تو وہ اس کے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے انڈسٹریز ہٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو انڈسٹریز کے اور اس کے جو چیمبر کے ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ مسٹ بٹھانے ان کو بائی مینڈیٹری بائی لا ہونا چاہیے کہ وہ وہاں آئیں اور دیکھیں اور اس کو آبزرو کریں اور ادھر اپنی جو ریکمنڈیشن دیں اور اس کے حساب سے جو ان کے اگر کوئی پوائنٹس ہیں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس میں یہ نہیں یہ اس طرح سے ہو. ابھی اب آپ دیکھیں نا ابھی ایک بڑی اچھی سوئی گیس کے ادھر جو وہاں ہیئرنگ یا ایک کانفرنس ٹائپ کی جو ہوئی تو اس میں جو ہمارے جو چیمبر سے جب انہوں نے جب باتیں کی ہیں تو آپ 12 بجا کے رکھ دیا ان کا سوئی گیس والوں کا کہ آپ یہ کیا حرکت کیا کر رہے ہو کس طرح سے. اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہو سندھ کی انڈسٹریز کی بات کرتے ہو تو جو کوٹا ہے کم از کم وہ تو ہمیں پورا دو. یہاں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں یہاں بے روزگاری ہو رہی ہے اس کی تو وہ بڑی اچھی بات کی بڑی لاجیکل اور بہت ہی میں کہتا ہوں لاکھوں میں تولنے والی بات کی انہوں نے. تو وہ اس میں جواب نہیں تھا کسی کے پاس. اب وہ وہاں ایک بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے. بیوروکریسی ایک خاص سسٹم سے چل رہی ہوتی ہے اس کے. اچھا اسٹیک ہولڈر ہم ہیں جو تاجر حضرات ہیں ان کو وہ ڈائریکٹ ہرٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا پرابلمس ہوں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی پرانی بات ہے. میں جب او لیولس وغیرہ یو کے میں کر رہا تھا تو انہوں نے جب وہ وی اے ٹی وہاں پہ نافذ ہوا ویلیو ایڈڈ ٹیکس ٹھیک ہے انہوں نے اس کا رکھا کہ یہ اس ریٹ پہ ہم اس کو ویلیو ایڈڈ اور انہوں نے پوری بڑی اب آپ سوچیں کہ ادھر کے دماغ انہوں نے سارا کچھ کر کے انہوں نے فائنل پروپوزل وہاں کا سسٹم ہے لندن چیمبر آف کامرس کو بھجوایا کہ یہ ہم نے یہ کی ہے. بالکل صحیح ہے. اب یہ بالکل صحیح ہے اور اس کا ہم نے امپلیمنٹیشن اسی طرح یہ ٹائم یہ رکھا ہے یہ کہ اس میں آپ یقین کریں لندن چیمبر آف کامرس نے والا انہوں نے ان کا بھی 12 بجا کے رکھ دیا کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں اس میں یہ ہے یہ پرابلمس ہیں وہ پرابلمس ہیں یہ ہے یہ. میں آپ کو 72-73 کی بات بتایا 1972-73 کی بات تو اس زمانے میں یہ اس وقت سے امپلیمنٹ ہوا ہے وی جی. تو بات یہ ہے کہ ان کو وہ ڈیلے کرنا پڑ گیا. انہوں نے 1 سال ڈیلے کیا کہ بات بالکل لاجیکل بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی یہ پورا جو پیکیج ہے یہ کراچی چیمبر اسلام آباد چیمبر یا فیڈریشن آف کراچی پاکستان چیمبر آف کامرس یہاں پر اس کو دیں اور ان کو پہلے ان کو بٹھائیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں. یہ لوگ بھی اپنی مارکیٹ والوں کو لیں گے جو تاریخ روڈ مارکیٹ ایسوسیشن ہے صدر مارکیٹ ایسوسیشن ہے اور بھی حیدری مارکیٹ ایسوسیشن بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں کراچی کی وہ ان کے ریپرزینٹیو کو لیں گے سامنے کہ بھائی یہ ہم نے امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس پروپوزل ہے اس کو کیسے کیا جائے. وہاں سے جب ان کو جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ فیڈ بیک گورنمنٹ کو دیں گے تو وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگا سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے ناصر بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑی اچھی ڈسکشن رہی ہے اور بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے خاص طور پہ لاسٹ میں یہ پالیسی امپلیمنٹیشن کی. جب ہم بات کرتے ہیں نا جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے اس کو کیسے نافذ کیا جائے یہ بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا کیونکہ یہاں پر ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جب موقع ملے گا تو اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.